ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں رمضان آ گیا۔ آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک دوبارہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر تقویٰ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جن سے رمضان المبارک کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے چند ایک کا مختصر ذکر کروں گا۔ الحمدللہ سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ منبر پر آپ تشریف لا رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور 3 دعائیں جو ہے نا انہوں نے مجھ سے جو ہے نا وہ کہا کہ جو ہے نا ان دعاؤں کو مانگا، میں نے ان پر آمین کہا۔ ان میں سے ترتیب اب مجھے یاد نہیں، بہرحال ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے فرمایا۔ پھر ایک دعا اس میں سے یہ تھی کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور اس کے باوجود اپنی بخشش وہ نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر تیسری بات اس میں سے یہ تھی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ تو یہ حدیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بخشوانا انتہائی آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور انسان اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورا سال رمضان کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کی تیاری جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ہے نا عبادات کے لیے اپنے وقت کو نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، بندوں کی طرف سے بھی آسانیاں ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر لے، اپنے اوقات کو عبادات کے لیے جو ہے وہ فارغ کر لیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم جو ہے اس بات کی کوئی بھی ہم میں سے گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ اگلے رمضان بھی موجود ہوگا۔ تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ توبہ کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ راغب کریں۔ پھر کچھ ترتیب جو ہے وہ اب میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، قرآن و حدیث کی بات کریں گے۔ یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف میری یا جو لوگ یہاں پہ آئیں گے ان کی ذمہ داری نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچائے جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے۔
یہ صرف مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے کہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچائیں۔ پھر جو ہے نا رمضان المبارک میں ہمارا انتظام خواتین کے لیے بھی ہے کہ یکم رمضان سے لے کے 19 رمضان تک جو خواتین اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تشریف لا سکتی ہیں، ان کا ٹائم بھی 10 بجے سے 12 بجے تک ہے خواتین کے لیے بھی۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو محترم جاوید صاحب جو یہاں پہ جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، اور ہفتے والے دن نماز کا ترجمہ بھی سکھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ رمضان ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔